اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خاور نعیم ہاشمی آفیشل میں آپ سب دوستوں کی خدمت میں میرا سلام۔ ناظرین، آج ہم روحی بانوں پہ بات کریں گے، روحی بانوں کی موت پر مشکوک موت پر بات کریں گے، اور میری آج کی کہانی کا عنوان ہے کیا ترکی کے شہر استنبول میں لاشوں کا علاج ہوتا ہے؟ یہ خبر چھپی تھی 25 جنوری 2019 کو کہ روحی بانوں کو کوئی نامعلوم سخی آدمی سڑک سے اٹھا کے علاج کے لیے ترکی لے جاتا ہے، استنبول کے ایک ہاسپٹل میں داخل کراتا ہے، اور وہ دوران علاج وہاں مر جاتی ہے اور اس کو وہیں دفن کر دیا جاتا ہے۔ وہ سخی دل آدمی جو روحی بانوں کو لاہور کی سڑکوں سے بھیک مانگتے ہوئے اٹھا کر ترکی لے جاتا ہے اور مہنگا علاج کراتا ہے ایک پرائیویٹ ہاسپٹل میں، تو اس کو یہ توفیق کیوں نہ ہوئی کہ وہ اس کی لاش کو پاکستان لاتا اور اس لاش کو اس کے وطن میں ہی دفن کیا جاتا۔ میں نے روحی بانوں کی موت پر ایک نوحہ لکھا تھا، کالم لکھا تھا روزنامہ 92 میں، اور اس میں تمام اپنے شکوک کا اظہار کیا تھا کہ روحی بانوں کو نہ ترکی لے جایا گیا ہے، نہ کوئی نامعلوم شخص ہے، روحی بانوں کو لاہور میں ہی قتل کیا گیا ہے یا وہ لاہور میں ہی مری ہے اور اس کی موت کو چھپایا گیا ہے، اور اس کو چھپانے کے اسباب کیا ہے۔ وہ روحی بانوں نے مجھے اپنے 2 انٹرویوز میں بتائے تھے۔ روحی بانوں کے میں نے 2 انٹرویوز کیے جیو نیوز کے لیے۔ روحی بانوں کو کون نہیں جانتا؟ پاکستان ٹیلی ویژن کی اداکاری کی تاریخ میں امر ہو جانے والی روحی بانوں، اس نے ٹیلی ویژن پہ جتنے رول ادا کیے وہ آج تک لوگوں کے ذہنوں میں نقش ہیں۔ روحی بانوں نے فلموں میں بھی کام کیا لیکن وہاں وہ کامیاب نہ ہو سکی، لیکن میں نے ان کی ایک فلم دیکھی روحی بانوں کی، جس میں سدھیر صاحب، اب روحی بانوں کو دیکھیں اور سدھیر صاحب کو جو لوگوں نے ان کی فلمیں دیکھی ہوئی ہیں یا ان کی تصویریں دیکھی ہوئی ہیں وہ دیکھیں گے کہ کتنا زمین آسمان کا فرق ہے۔ ایسے جیسے محمد علی صاحب اور بابرہ شریف کا فلم سلاخے میں تعلق نظر آتا ہے نا، وہ تو ایک اور ٹائپ کا رول تھا دونوں کا، بابرہ کا اور محمد علی صاحب کا، لیکن سدھیر صاحب کی وہ باقاعدہ ہیروئن تھی ایک فلم میں، اور میں نے وہ فلم دیکھی اور حیران رہ گیا کہ سدھیر صاحب جیسے کونا مشق اور انتہائی زیرک اداکار کے سامنے روحی بانوں نے جتنی جاندار اداکاری کی، اس کی جتنی بھی داد دی جائے اس پر وہ کم ہے۔ روحی بانوں نے نفسیات میں ایم اے کر رکھا تھا، اور اس کے حوالے سے کہا جاتا تھا کہ یہ نفسیاتی مریضہ ہے۔ وہ ہر اس شخص کے لیے نفسیاتی مریضہ ہوتی تھی، یا ہر اس پروڈیوسر کے لیے، یا ہر اس ڈائریکٹر کے لیے جس کے ہتھے روحی بانوں نہیں چڑھتی تھی۔ وہ اس کے بارے میں مشہور کر دیتا تھا کہ چونکہ اس نے فلسفی میں ایم اے کیا ہوا ہے تو یہ نفسیاتی مریضہ ہے۔ کیا بھائی، نفسیات میں ایم اے کرنے والے پاگل ہو جاتے ہیں؟ نفسیاتی مریض ہو جاتے ہیں؟ نفسیات پڑھنے والے تو نفسیاتی مریضوں کا علاج کرتے ہیں، اور میں نے روحی بانوں کو
لاہور کے پاگل خانے میں اصلی پاگلوں کا نفسیاتی علاج کرتے ہوئے دیکھا۔ جب مجھے پتہ چلا پہلی بار کہ روحی بانو کو اس کی بہن روبی نے اور روبی کے شوہر نے لاہور کے پاگل خانے میں داخل کرا دیا ہے، تو میں پاگل خانے میں پہنچا۔ پاگل خانے کے جو ہیڈ تھے وہ میرے دوست تھے۔ میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ میں 2-3 گھنٹے کے لیے روحی بانو کو ساتھ لے کر جانا چاہتا ہوں، میں ان کا ایک انٹرویو ریکارڈ کرنا چاہتا ہوں۔ پاگل خانے کے جو ڈاکٹرز تھے اور جو ہیڈ تھے، ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ تھے، ان کا بھی یہی خیال تھا کہ روحی بانو پاگل نہیں ہے، یہ تو جو پاگل عورتیں لوگ یہاں جائیدادوں پر قبضہ کرنے کے لیے بیوی کو، بہن کو، بیٹی کو وہ پاگل شو کر دیتے ہیں، یا رشتہ داروں کو پاگل شو کر دیتے ہیں خاص مقاصد کے لیے، اسی طریقے سے روحی بانو کو پاگل خانے میں داخل کرایا گیا تھا، اور موٹیو تھا اس کی جائیداد پر قبضہ کرنا۔ میں نے روحی بانو کے 2 انٹرویوز کیے، ایک تو مجھے یوٹیوب پہ نظر آ جاتا ہے، دوسرا انٹرویو میں نہیں سنبھال سکا تھا، لیکن یہ دونوں انٹرویو انتہائی مقبول ہوئے تھے۔ اور ایک انٹرویو میں تو روحی بانو نے سٹارٹ میں ہی، جب ہماری گفتگو ہوتی ہے تو اس نے گانے شروع کر دیے تھے۔ اس نے مجھے کئی اردو اور پنجابی گانے سنائے، لطیفے سنائے، مسکرائی، ہنسی، اور یہاں تک دیکھیے اس کو پاگل خانے میں داخل کرایا ہوا ہے، پاگل ہے یہ۔ اور وہ روحی بانو مجھے کیا کہہ رہی ہے؟ کہہ رہی ہے تم خاور نعیم ہاشمی، ان نعیم ہاشمی صاحب کے صاحبزادے تو نہیں ہو جو پرانی فلموں میں، ملبوساتی فلموں میں بادشاہوں یا شہزادوں کے رول ادا کیا کرتے تھے؟ تو میں نے کہا تم نے نعیم صاحب کی فلمیں دیکھی ہیں؟ اس نے کہا میں نے بہت ساری فلمیں دیکھی ہیں۔ اس نے کچھ فلموں کے نام بھی لیے تھے نعیم ہاشمی صاحب کی، مطلب ایک پاگل ڈکلیئر کی ہوئی اداکارہ، کمال کی اداکارہ، اور اس کی ذہانت دیکھیے کہ مجھے میرے والد کے بارے میں بتا رہی ہے کہ آپ کن کے صاحبزادے ہیں۔ میں روحی بانو کو پہلی دفعہ لایا تو روحی بانو ہی کی ایک دور کی رشتہ دار کے گھر لے گیا۔ وہاں پر میرے ساتھ کیمرہ مین تھا، میک اپ مین تھا، ڈریس والے لوگ تھے، ڈریس ماسٹر بھی تھے۔ ان کے لیے ہم روحی بانو کے لیے ڈریسز کا بھی انتظام کیا تھا۔ روحی بانو نے ڈریس خود چینج کیا تھا، میک اپ خود کیا تھا، اور اس کے بعد بڑی تمکنت کے ساتھ وہ جن کے گھر ہم گئے تھے ان کے ڈرائنگ روم میں میرے ساتھ بیٹھی تھی، اور انٹرویو کیا سٹارٹ ہونا ہے، بس باتیں ہی شروع ہوئی ہیں تو انٹرویو شروع ہو گیا۔ اور اس انٹرویو میں صاف طور پر روحی بانو نے کہا تھا کہ مجھے آج پاگل خانے داخل کرایا گیا ہے، کل کلا یہ مجھے مار دیں گے۔ میں نے کہا کون آپ کو مار دیں گے؟ اس نے کہا کہ میں گلبرگ میں ایک بڑی کوٹھی کی مالکہ ہوں، اور اس کوٹھی پہ میری بہن روبی اور اس کا شوہر قبضہ کرنا چاہتے ہیں، اور ان کا پلان ہے کہ مجھے مارا جائے۔ اور کچھ سال پہلے روحی بانو کے جوان سال بیٹے علی کو بھی قتل کیا گیا تھا۔ علی جو اپنے دوستوں کے ساتھ باہر سیر کرنے گیا تھا، اچانک پتہ چلا کہ علی کو نامعلوم افراد نے فائرنگ کر کے قتل کر دیا ہے۔ ناظرین، جب علی قتل ہوا تو میں بھی روحی بانو کے گھر گیا تھا۔ روحی بانو دروازہ نہیں کھول رہی تھی، ان کے گھر کے دروازے کے باہر بے شمار لوگ پریس کے موجود تھے، نیوز چینلز کے موجود تھے، اخبارات کے لوگ موجود تھے،
محلے دار موجود تھے اور انہیں آوازیں دے رہے تھے، دروازہ کھٹکھٹایا جا رہا تھا، لیکن روحی بانو باہر نہیں آ رہی تھی۔ کیوں نہیں آ رہی تھی یہ میں نہیں بتا سکتا، کیونکہ ان دنوں ڈیفینیٹلی وہ ذہنی کرب کا شکار تھیں اور ڈپریشن کا شکار تھیں، اور ایک اتنی بڑی اداکارہ جسے لوگ دیکھنے کے لیے دور دراز سے آتے ہوں، اور جس کے ٹیلی ویژن ہو یا فلم ہو، جس کے پروڈیوسر ڈائریکٹر جو ہیں وہ 100% عاشق ہوں اور اس کی تعریفیں کیا کرے۔ مثلا یاور حیات صاحب مرحوم نے، جو بہت ٹیلنٹڈ ڈائریکٹر ٹیلی ویژن کے تھے، بلکہ انہیں میں استاد کہوں گا کہ وہ ڈائریکشن میں اور سکرپٹ رائٹنگ میں ایک استاد کا درجہ رکھتے تھے۔ انہوں نے مجھے ایک بار کہا تھا کہ انہوں نے روحی بانو سے زیادہ باصلاحیت اداکارہ کبھی نہیں دیکھی، لیکن روحی بانو کے ساتھ بھی بہت زیادتیاں ہوتی رہی، ان کے ساتھ بھی وہی ہوتا رہا بسا اوقات جو دوسری ایکٹریسوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ ان کے ساتھ ہوتا رہا۔ یہ کچھ واقعات میرے علم میں ہیں، لیکن یہ واقعات سنانے کی اس وقت گنجائش نہیں ہے، کیونکہ ہم بات کر رہے ہیں روحی بانو کے حوالے سے کہ کیا ایک ایسی عورت، جب میں آپ کو درمیان میں یہ بتاتا چلوں کہ جب روحی بانو کا دوسرا انٹرویو چلتا ہے جیو ٹیلی ویژن پہ، میں اس رات ایک شادی کی تقریب میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس شادی کی تقریب میں موبائل پر مجھے کال آتی ہے، تو دوسری طرف براہ راست جنرل پرویز مشرف بات کر رہے تھے، جو ان دنوں ملک سے باہر تھے۔ ملک سے باہر تھے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے روحی بانو کا انٹرویو دیکھا ہے اور پرویز الہی صاحب کو میں نے ہدایت کی ہے کہ روحی بانو کی مالی امداد کی جائے۔ میں نے اگلے دن پرویز الہی صاحب سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ ہاں کوئی انتظام کرے، انہیں یہاں بلوا لیں اور میں ان کی ہیلپ کرتا ہوں۔ روحی بانو کا جو گھر تھا وہ بے سر و سامانی کا عالم تھا، بڑی جگہ تھی، کوئی 2 کنال کے قریب، 1 کنال سے زیادہ جگہ تھی جس میں وہ گھر بنا ہوا تھا، لیکن نامکمل گھر تھا۔ ایسے تھا کہ جیسے کوئی آدمی اپنے شوق سے کوئی گھر بنا رہا ہے اور اچانک پیسے ختم ہو جاتے ہیں اور کام جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ گھر کے اندر کوئی فرنیچر نہیں تھا، کوئی ڈیکوریشنز نہیں تھی، کوئی برتن نہیں تھے، کوئی کھانے پینے کا انتظام نہیں تھا۔ ان کا باورچی خانہ بھی جو ہے وہ ایک ہولناک تصویر تھی، اندھیرا چھایا ہوا تھا باورچی خانے میں بھی، اور باورچی خانے میں بھی کوئی برتن تک موجود نہیں تھے روحی بانو کے۔ جب میں روحی بانو کو ملنے ایک دفعہ گیا، ان کے گھر میں گیا، تو روحی بانو سے میں رابطہ کرتا ہوں اور روحی بانو سے کہتا ہوں کہ آپ پرویز الہی کو ملیں، پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ آپ کو امدادی چیک دینا چاہتے ہیں۔ پرویز الہی صاحب نے مجھے بھی فون کیا اور کہا کہ میں دے رہا ہوں چیک روحی بانو کو، چونکہ آپ کی رپورٹ پر جنرل پرویز مشرف نے کہا ہے کہ ان کی مدد کرنی ہے، تو آپ بھی میرے گھر آ جائیں تو اچھا ہوگا۔ میں نے کہا میں حاضر ہو جاتا ہوں۔ میں جب پرویز الہی صاحب کے گھر گیا تو روحی بانو وہاں پہلے سے موجود تھیں اور نارمل حالت میں تھی، عام گفتگو کر رہی تھی۔ پرویز الہی صاحب نے میرے جانے کے بعد اپنے ایک سیکرٹری سے کہا کہ یار وہ چیک لے کے آؤ۔ جب پرویز الہی صاحب
روحی بانو کو چیک دینے لگتے ہیں تو میں کہتا ہوں پرویز صاحب پلیز مجھے دکھائیں گے؟ انہوں نے چیک میری طرف بڑھایا، میں نے چیک دیکھا تو وہ 5 لاکھ روپے کا چیک تھا۔ یہ پرانی بات ہے، پرانی بات، اس وقت 5 لاکھ روپے کی بہت زیادہ اہمیت تھی۔ اس کے باوجود میں نے پرویز علی صاحب سے کہا پرویز صاحب یہ 5 لاکھ تو اس کے گھر کی آرائش اور تعمیر پر جو ٹوٹ پھوٹ ہوئی ہے اس پر ہی لگ جائیں گے، تو اس بیچاری کے پاس باقی کیا رہے گا؟ تو پرویز صاحب نے کہا، پرویز علی صاحب نے، تو کیا کیا جائے؟ میں نے کہا اسے آپ 10 لاکھ کا چیک دے دیں۔ ناظرین میں حیران رہ گیا کہ ودن 9 منٹس پرویز علی صاحب نے دوسرا چیک 10 لاکھ روپے کا تیار کروایا اور روحی بانو کے حوالے کر دیا۔ اس کے بعد میری روحی بانو سے ملاقاتیں نہیں ہوئیں، لیکن ان کے بارے میں مجھے پتہ چلتا رہا، میں اخبارات میں ان کی تصویریں دیکھتا رہا، میں ان کو ایک انتہائی خوبصورت دوشیزہ، بڑے بڑے گال، خوبصورت آنکھیں، روشن چہرہ، اس عورت کو میں نے بڑھاپے میں ڈھلتے ہوئے دیکھا۔ اوور نائٹ، دنوں کے اندر اندر وہ ڈھانچہ بنتی جا رہی تھی۔ بیٹا قتل ہو چکا تھا، اکیلی تھیں۔ وہ 10 لاکھ روپے جو پرویز علی صاحب نے دیے تھے ان کا کیا بنا؟ کیا وہ انہوں نے ہی خرچ کیے یا وہ 10 لاکھ روپے کسی اور کے کام آئے؟ یہ میرے علم میں نہیں ہے، نہ کبھی میں نے روحی بانو سے پوچھا۔ لیکن روحی بانو نے جب وہ ان کے انتقال کی خبر آئی تو اس سے پہلے میں نے 1-2 بار انہیں گلبرگ کی سڑکوں پر انتہائی لاغر حالت میں، ایسے لگتا تھا جیسے کوئی 90 سال کی بڑھیا ہے اور انتہائی کمزور، ہڈیوں کا ڈھانچہ، جسم پر گوشت نہیں ہے، ہاتھ میں لاٹھی پکڑی ہوئی ہے، ایک ہاتھ میں لاٹھی اور ایک ہاتھ میں کاسا، وہ لوگوں سے بھیک مانگتی پھر رہی ہے۔ ایسی حالت میں روحی بانو کو میں نے دیکھا، میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں اس کی کیا مدد کروں، کہ اچانک خبر آتی ہے کہ روحی بانو کا ترکی میں استنبول کے ایک ہاسپٹل میں انتقال ہو گیا ہے۔ ایک صاحب انہیں علاج کے لیے وہاں لے گئے تھے لیکن وہ جاں بر نہ ہو سکیں، وہاں ان کا انتقال ہو گیا، انہیں وہیں دفن کر دیا گیا۔ وہ شخص کون تھا جو روحی بانو کو ترکی لے کر گیا؟ وہ نیک دل آدمی، سخی دل آدمی کون تھا جو ترکی تو لے گیا، علاج کرانے پرائیویٹ ہاسپٹل میں تو لے گیا، لیکن اس کی لاش پاکستان نہیں لا سکا؟ اس سوال کا جواب کون دے گا؟ پاکستان میں تحقیقاتی اداروں سے میری درخواست ہے، میں پہلے بھی روحی بانو کی موت پر کالم لکھ چکا ہوں اور یہ ساری باتیں کر چکا ہوں۔ آج پھر میں پاکستان کی پولیس، پاکستان پنجاب کے آئی جی، ڈی آئی جی، اعلیٰ پولیس افسران اور دیگر ایجنسیوں سے درخواست کروں گا کہ روحی بانو ایک قومی اثاثہ تھی۔ روحی بانو نے اس ملک کے عوام کو انٹرٹین کیا، روحی بانو نے فن کی خدمت کی، روحی بانو ایک سچی آرٹسٹ تھیں۔ وہ اتنا تو حق رکھتی ہیں کہ اگر ان کی ترکی میں موت کی خبر چھپ جائے جس کا کوئی ایویڈنس نہ ہو، کوئی آگاہ ہو نہ پیچھا ہو خبر کا،
کیا ہماری پولیس اور ایجنسیوں کو اس پر تحقیقات نہیں کرنی چاہیے تھی؟ آج میں دوبارہ اپیل کرتا ہوں کہ اس کیس کو کھولا جائے اور اس کی تہہ تک پہنچا جائے۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی کہانی۔ خاور نعیم ہاشمی آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ آج کے لیے خدا حافظ۔